تمہارے لیے ہو گئے. تو کھیتی پانی سے نہیں ہے, کھیتی اگانے والا کون ہے؟ اللہ. تو کیا کرا؟ حی علی الفلاح, اجو نماز کی طرف, کیونکہ کامیابی نماز میں ہے, مسئلوں کا حل نماز میں ہے, خوشیاں نماز میں ہے, کاموں کا بننا نماز میں ہے. اور فجر کی اذان میں اضافہ کیا, الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, نماز بہتر ہے نیند سے, نماز بہتر ہے نیند سے. اٹھو. دوبارہ کہا مؤذن نے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے, کوئی بڑا نہیں ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. یہ اذان ہے, یہ دعوت ہے, یہ دعوت تامہ ہے. ہاں, اب جس کا دل زندہ ہوگا, دیکھو مردہ کو, زندہ کو سوئی چبو چیخ نکل جائے, 6 فٹ کا جسم اچھل پڑے, مردہ کو خنجر مارو تو ٹس سے بس نہ ہو. جس کا دل زندہ ہوگا, اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ آواز دفتر سے اٹھائے گی, بستر سے اٹھائے گی, میٹنگ سے اٹھائے گی, فنکشن سے اٹھائے گی, اور نماز کو لے جائے گی. اور جس کا دل مردہ ہے وہ اذان پہ اذان سنے گا, ٹس سے بس نہ ہوگا. جس کا دل زندہ ہے, اذان اس کو دکان پہ نہیں بیٹھنے دے گی. اذان ایک پیغام ہے. اذان کے الفاظ بہت طاقتور الفاظ ہیں. ایمان مضبوط ہوگا تو نماز کبھی نہیں چھوڑے گا. آج کل اکثر لوگ نا جب کہیں جاتے ہیں نا تو جاتے ہی ایک سوال کرتے ہیں, جاتے ہی ایک سوال کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چارجر ہے, چارجر موٹی پن والا. میری بیٹری کیا ہوگی؟ ہاں, جو اذان سن کے نہیں اٹھا اس کی بیٹری کیا ہوگی؟ تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ایمان سیکھنا پڑتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ ایمان کے بول ہیں, ایمان کے الفاظ ہیں, اور ایمان کی حقیقت محنت سے آتی ہے. ایمان سیکھو گے تو ایمان مضبوط ہوگا. جب ایمان مضبوط ہوگا تو دین پر چلنا کیا ہو جائے گا؟ آسان. اور 10 گھنٹے پانی لگانا کتنا مشکل کام کھیت میں, اور 10 منٹ کی نماز پڑھنا کتنا آسان. اب اس کے لیے مشکل کام آسان ہو گیا, آسان کام کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا, کیونکہ ایمان نہیں سیکھا. ایمان نہیں سیکھا. ابھی رمضان آئے گا نا, مسجد میں تراویح ہو رہی, اور بہت بڑا طبقہ کہاں پر ہے؟ جم جم جم. کیا کر رہا ہے؟ تھکا رہا ہے اپنے آپ کو, تھکا رہا ہے اپنے آپ کو. اور تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ میں تھک جاتا ہوں. کیا ایمان کمزور ہے, تراویح پڑھنا مشکل ہو رہی, اور جم میں بیٹھ کے نکالنا کیا ہو رہا ہے؟ آسان ہو گیا. ایمان کمزور. ایمان سیکھو. صحابہ کا جملہ ہے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن, پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. قرآن سیکھنا کتنی اہم بات, لیکن قرآن سے بھی پہلے ایمان سیکھو. یونیورسٹی کے لڑکے تھے, سیر کرنے گئے سمندر کی, ملح سے مذاق کیا, بابا سائنس پڑھی؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا سائنس کیا ہوتی ہے, حساب کہ مجھے کیا پتا, کہ جغرافی کہ مجھے کیا پتا, کہ فلاں چیز سیکھی کہ نہیں. تو ہنس پڑے کہ بابا نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا, تم نے تو اپنی زندگی, تم نے تو آدھی زندگی ضائع کر دی, آدھی زندگی ضائع کر دی, یہ کچھ سیکھا ہی نہیں. بابا خاموش. تھوڑا آگے گئے تو سمندر میں آ گئی طغیانی, پانی کشتی کے اندر. بابا نے کہا بچوں تم نے بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ پڑھا, بڑی ڈگریاں, یہ بتاؤ کہ تیرنا سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ انہوں نے کہا بابا ہم نے تو تیرنا نہیں سیکھا. انہوں نے کہا بچوں میں نے تو آدھی زندگی ضائع کی تھی, تم نے ساری ضائع کر دی. بوڑھا بابا تیرتا ہوا نکل گیا, اور یہ سائنس پڑھے ہوئے اور کمپیوٹر پڑھے ہوئے ڈوب کے مر گئے. اگر ہم نے ایمان نہ سیکھا تو کچھ نہ سیکھا. تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان سیکھو. مولا صاحب فرماتے ہیں یہ تو لوگوں نے نام رکھ دیا تبلیغی جماعت. اگر میں نام رکھتا تو اس کا نام کیا رکھتا؟ تحریک ایمان.
یہ ایمان کو مضبوط کرنے کی محنت ہے. تو ایمان مضبوط ہوگا. آج نماز پڑھنا مشکل ہے، پھر نماز چھوڑنا مشکل. آج فجر میں اٹھنا مشکل، پھر تہجد بھی نہ چھوٹے گی. یہ ایمان ہے. جب ایمان آتا ہے نماز کا شوق. آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا پھر زور کی نماز پڑھے گا، اللہ فجر سے لے کر زور تک کے گناہ معاف کر دے گا. عصر پڑھے گا عصر تک کے معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھے گا عشاء تک کے معاف. اور آپ نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، فرمایا ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا اس کو. ہاں. ایمان مضبوط ہوگا تو نماز کا شوق آئے گا. رمضان آ رہا ہے پھر شوق ہوگا واہ واہ، اور رمضان آ رہا ہے اور روزے رکھیں گے اور تراویح پڑھیں گے اور اپنے رب کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے. یہ کب ہوگا؟ جب ایمان مضبوط ہوگا. تو رمضان کے آنے پر خوشی ہوگی کہ واہ واہ، کہ رب برکت والا مہینہ، کہ رحمت والا مہینہ، کہ مغفرت والا مہینہ، کہ دعاؤں والا مہینہ، کہ قرآن والا مہینہ. کہ حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہو. ایمان مضبوط ہوگا تو رمضان کے آنے پر خوشی ہوگی. اللہ کے نبی ابھی رجب کا چاند نظر آیا ہے اور رمضان میں 2 مہینے باقی ہے، رجب اور شعبان. اور آپ کی دعا ہے اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک تو پہنچا دے. ہاں رمضان کی خوشیاں چڑھ گئی 2 مہینے پہلے. جب ایمان مضبوط ہوگا تو پھر یہ کیفیت ہوگی کہ واہ واہ رمضان آ رہا ہے، کہ روزے رکھنے، پتہ نہیں اگلا رمضان ملنا ہے کہ نہیں ملنا. رمضان تو اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں. اور اگر ایمان کمزور ہوگا نا، ایمان کمزور ہوگا نا تو رمضان کے آنے پر پتہ کیا کہے گا کہ روز اور پھر روزے آ گئے. کیا کہے گا؟ اور ہونی تو کیسی ہوتا پھر آپ کسی کو رمضان کے آنے پر خوشی اور رمضان کے جانے پر افسوس کہ وہ گیا برکت والا، اور کسی کو رمضان کے آنے پر بوجھ کہ پھر آگے، اور رمضان کے جانے پر خوشی. ایک حدیث میں آتا ہے اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ رمضان کا مہینہ اس کے کیا اجر ہے، کیا برکتیں ہیں، کیا فضائل ہیں، تو لوگ تمنا کریں گے کہ پورا سال ہی رمضان رہا کریں. ہاں ایمان مضبوط ہوگا تو پھر نماز کا شوق، روزوں کا شوق، پھر دین کو سیکھنے کا جذبہ. پھر ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے گا. آج دکان ایک مارکیٹ میں 100 تاجر بیٹھے ہیں، ان 100 میں سے 5 کو بھی تجارت کے مسائل نہیں آتے. عمر دونوں کے زمانے میں کوئی تاجر بازار میں بیٹھ نہیں سکتا تھا جب تک بازار کا دین سیکھ نہ لے، جب تک تجارت کا دین سیکھ نہ لے. زمیندار زمیندارے کے مسائل کو سیکھے. زمیندار خان کا علاقہ کپاس کا علاقہ، ایک زمیندار کہنے لگا کہ جی ایسی سونڈی آئی ہے کہ سپرے اثر نہیں کرتی، کہ ہم نے سپرے کی اور سونڈی کو اثر نہ ہوا، ہماری لاکھوں کی فصل تباہ ہو گئی. اس سے پوچھا چوہی صاحب آپ عشر ادا کرتے ہیں، اپنی پیداوار کا عشر ادا کرتے ہیں؟ تو چوہی صاحب کیا کہتے ہیں عشر ہوتا کیا ہے جی؟ کیا کہتے ہیں عشر ہوتا کیا ہے؟ تو پھر سونڈی آئے گی اور کیا ہوگا؟ اللہ سے ٹکر لیے. تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں ہر مسلمان دین کو سیکھے. دین سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا ہے. مسلمان کے گھر پیدا ہوا تو مسلمان تو ہے، لیکن اسلام تو سیکھنا پڑے گا بھائی. جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، جنازے کی دعا بہت ساروں کو نہیں آتی. ہاں نماز نہیں آتی. ہمارا ایک ساتھی آج کل ایک رواج چلتا ہے، بارات جو ہے نا، بارات مسجد کی طرف جا رہی اس لیے کہ دولہے میں شادی کے نفل پڑھ رہے. ویسے کبھی یہ نہیں شادی کے نفل پڑھنے. اچھا اب وہ بارات جا رہی اور ڈھول ڈھمکے کے ساتھ جا رہی. یہ واقعہ ہے، کہانی نہیں. تمہارا ساتھی تھا، اس نے کہا جی میں اس کا دوست تھا دولہے کا، تو بارات باہر کھڑی ہو گئی اور مجھے انہوں نے کہا تو ساتھ چلا جا مسجد کے اندر. میں ساتھ چلا گیا، اندر گئے تو میں بیٹھ گیا. میں نے دولہے سے کہا پڑھ لے نفل بھائی. کہتا وہ تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے نیت باندھ لی. میں پاس بیٹھ گیا. کہتا بہت دیر کھڑا رہا. تو میں نے دل میں سوچا کہ واہ واہ شادی کے نفل ہے، بڑے خوش و خضوع سے پڑھ رہا. کہتا بہت دیر کھڑے رہا اور پھر کھڑے کھڑے اسلام پھیر دیا اس نے. کہتا میں نے اس سے کہا بھائی تو نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ میں رکوع نہ سجدہ یہ کس میں ہوتا ہے؟ یہ تو جنازے میں ہوتا ہے.
کہتا ہے سچی بات بتاؤں مجھے نماز آتی ہے، مجھے نماز آتی ہے۔ تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہو بھائیو دین سیکھو، بھائیو دین سیکھنے سے آتا ہے، دین کو سیکھو، قرآن کی تلاوت کرو، گھر گھر قرآن کی تلاوت ہو، گھر میں 6 افراد ہیں، ہر فرد قرآن پڑھے، بچے بچیاں قرآن پڑھیں، اماں ابا قرآن پڑھیں، دادا پوتا قرآن پڑھیں، گھروں میں زور لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا۔ آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا، جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ کتنا آسان کام ہو گیا بھائی۔ ہاں آپ نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، تو صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے گا، شام تک کی ضرورتوں میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ یہ ہے مسئلوں کا حل، ان اعمال کا اہتمام، نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت۔ عقل سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اس چالاکی، ہوشیاری، تیزی، سمجھداری سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اللہ کو ساتھ لو، کیسے اپنے اعمال کو اچھا بناؤ۔ آج مالدار بننے کا شوق ہے، دیندار بننے کا شوق نہیں۔ ہر مسلمان مالدار نہیں بن سکتا، ہر مسلمان دیندار بن سکتا ہے۔ صحابہ کا شوق مال کا نہیں تھا، اعمال کا تھا۔ اعمال سے زندگی بنتی ہے، دنیا بھی آخرت بھی، غریبوں کی مالداروں کی اعمال سے زندگی بنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، عیادت کے لیے تشریف لائے۔ فرمایا آپ کے لیے مہینے کا خرچہ مقرر کر دو کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا، لوگوں کو کتنی بڑی بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے، بیٹیوں کے کام آئے گا۔ جب میری بیٹیوں کی فکر نہ کرو، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروائی، وہ رات کو سورہ واقعہ پڑھتی ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی سے سنا جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ ہاں ہمارے گھروں میں فضا بنے قرآن کی، ہمارے گھروں میں فضا بنے ذکر کی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سنو، دلوں کا اطمینان مال میں نہیں ہے، چیزوں میں نہیں ہے، عہدوں میں نہیں ہے، گاڑیوں میں نہیں ہے، کوٹھیوں میں نہیں ہے، زیور فرنیچر میں نہیں ہے، دلوں کا اطمینان وہ تو اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کی یاد میں، اللہ کا ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تمہیں 100 مرتبہ جو روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، کثرت سے درود شریف پڑھے گا، 150 قیدری لگائی، کثرت سے درود شریف پڑھے گا، فرمایا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا، اللہ کے نبی کا پڑوس ملے گا۔ ہمارا مزدور مزدوری پہ جا رہا ہے، ہمارا وزیر وزارت پہ جا رہا ہے، کیا پڑھتا ہوا جائے؟ درود شریف پڑھتا ہوا جائے۔ سائیکل والا، گاڑی والا، جہاز والا، زبان پہ اللہ کا نام ہو، درود شریف ہو۔ چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اور ایک حدیث نے بہت آسان کیا، فرمایا جو 10 مرتبہ صبح درود شریف پڑھے اور 10 مرتبہ شام کو درود شریف پڑھے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرنا میرے لیے واجب ہو گیا۔ فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، وہاں سے اللہ اس کے کام بنائے گا جہاں سے وہاں گمان بھی نہیں۔ تو درود شریف پڑھوا دے، استغفار پڑھوا دے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا جو ذکر کا وقت ہے
اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ بڑا عجیب قصہ. ایک صحابی نے عرض کیا میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے, اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ تہائی وقت دے دوں؟ تو میں ٹھیک ہے, لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. اچھا میں آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ تو میں ٹھیک ہے, لیکن درود شریف کو اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. اچھا میں 2/3 وقت درود شریف کو دیتا ہوں, 1/3 دوسرا ذکر کروں. میں ٹھیک ہے, لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں کہا اچھا میں ایسا کرتا ہوں, میں درود شریف بھی پڑھتا رہوں گا. آپ نے فرمایا اذن تغفر ہموں کا ویغفر ذنبوں کا, اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. وعدہ کیا استغفار پر, درود شریف پر, اور کتنا آسان کام کیا. صبح کے بیان میں یہی بات کہ 3 دفعہ صبح آخری 3 سورتیں پڑھ لو, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ الناس, 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام. اور مسلمان پڑھ سکتے ہیں, آسان ہے. مزدور بھی, وکیل بھی, جج بھی پڑھ سب پڑھ سکتے ہیں. تو میں جو 3 دفعہ آخری 3 صورتیں صبح 3 دفعہ, آخری 3 صورتیں شام 3 دفعہ پڑھے, آپ نے فرمایا تکفیک من کل شیء, تیرے لیے ہر چیز میں کافی ہے کہ اللہ ہر شر سے تیری حفاظت فرمائے. اچھا اس میں ایک بڑی عجیب بات لکھی, کیا کہ یہ 3 صورتیں قرآن کے آخر میں آئیں. یہ 3 صورتیں قرآن کے آخر میں آئیں, تو اس میں اشارہ دیا ہے جتنا آخر کا زمانہ ہوگا ان 3 صورتوں کی ضرورت زیادہ پیش آئے. کیوں کہ شر کا زمانہ, حسد کا زمانہ, برائی کا زمانہ. تو کیا کہو, ان صورتوں کا اہتمام کرنا. ان اعمال سے زندگی بنتی ہے بھائیوں. اپنے اعمال کو اچھا بناؤ, دعاؤں کا اہتمام کرو. ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے. پیسے سے جو کام نہیں ہوتے, حکومتوں سے جو کام نہیں ہوتے, دوائیوں سے جو کام نہیں ہوتے, وہ کام کس سے ہوتے ہیں کہ دعاؤں سے ہوتے ہیں. اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, پھنس کے نہیں, بغیر پھنسے مانگو. ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ پریشانی کے وقت میں اللہ اس کی سنے, اسے چاہیے کہ خوشی کے اوقات میں دعاؤں کی کثرت رکھا کرے. دعاؤں کا اہتمام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء, دعا سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی چیز نہیں. سب سے بڑا سبب مسائل کے حل کا دعا ہے, پریشانیوں سے بچنے کا سبب دعا ہے, مصیبتوں سے نکلنے کا سبب دعا ہے. اللہ سے مانگو بھائی. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگا کرو میں تمہاری مانگ کو قبول کروں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیں میں بہت قریب ہوں, اور جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں. یہ تبلیغ میں پیغام پہ ہے دنیا کے انسانوں, کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگو, اللہ سے دوستی لگاؤ, اللہ سے تعلق بناؤ. آج لوگ مالداروں سے دوستیاں لگا رہے, وزیروں سے دوستیاں لگا رہے, افسروں سے تعلق بنا رہے. نہیں نہیں, دوستی لگاؤ کس سے؟ اللہ سے. تعلق بناؤ کس سے؟ ہمارے ایک ساتھی, اس کے والد حج پہ گئے نا, تو وہاں سے بیٹے کو فون کر رہے ہیں کہ فلاں افسر کو نا بکرا دے کے آؤ, بکرا عید آ رہی, بکرا دے کے آؤ. کہتا میں نے ٹال مٹول دیا, پھر فون آیا, پھر فون آیا, پھر فون آیا. جب بار بار اصرار کیے تو مجھے کہتے اب فون پہ, اور تجھے پتہ نہیں اس سے کام پڑتے رہتے ہیں, بکرا دے کے آؤ. کہتا میں مجبور ہوا, میں نے بکرا خریدا, میں اس کے گھر پہنچا افسر صاحب کے, تو اب باہر اس کا جو ملازم تھا اس نے کہا صاحب بہت مصروف ہیں, بہت مہمان ہیں, بکرا آپ کو وصول کر لیا, صاحب کو بتا دیں گے. کہتا نہیں میں نے ملنا ہے. مگر یہ آپ کو بہت انتظار کرنا پڑے گا. تو اس نے کوشش کی یہ باہر سے چلا جائے, لیکن جب اس نے اصرار کیا, کہتا مجھے اندر لے کر گیا نا
تو اندر 12 بکرے بندے ہوئے تھے. تو لوگ افسروں سے دوستیاں لگا رہے, وزیروں سے دوستیاں لگا رہے. تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ انسانوں کس سے دوستی لگاؤ؟ اللہ سے. کس سے تعلق بناؤ؟ اللہ سے. اللہ کو ساتھ اللہ سے مانگو. اللہ ہے جو چاہے وہ, جو اللہ چاہے وہ ہوگا. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجوہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جسے چاہوں بیٹا دوں, جسے چاہوں بیٹیاں دوں, جسے چاہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دوں, اور جسے چاہوں نہ بیٹا دوں نہ بیٹی دوں. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جس کو چاہوں بادشاہ دوں, جس سے چاہوں بادشاہ چھین لوں, جس کو چاہوں عزت دوں اور جسے چاہوں ذلیل کر دوں. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. تو اللہ کو ساتھ لو, اللہ سے دوستی لگاؤ, اللہ کو راضی کرو. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, سب محتاج ہیں. بولنے میں محتاج, سننے میں محتاج, دیکھنے میں محتاج, پلک جھپکنے میں محتاج, کھانے چبانے نگلنے میں محتاج, پیشاب پکانے میں محتاج, نیند آنے بیدار ہونے میں محتاج. سب محتاج ہیں, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اللہ ہر آدمی کے ہر روز ارادے توڑتا ہے. اللہ سمجھانا چاہتا ہے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہر آدمی کے ارادے ٹوٹتے ہیں. ہمیں تو مکھی تنگ کرتی ہے. بعض دفعہ نا مکھی پیچھے پڑ جاتی ہے, بعض دفعہ مکھی کے آدمی کے پیچھے پڑ جاتی ہے. ادھر سے اڑاؤ ادھر آ کے بیٹھ جاتی, ادھر سے اڑاؤ ادھر آ کے بیٹھ جاتی. بعض لوگ گاڑی میں گھومتے, گاڑی سے نہیں نکلتی. دن میں مکھی تنگ کرے اور رات کو کیا تنگ کرے؟ ہمیں مچھر تنگ کرے, ہاں چھپکلی تنگ کرے, چھپکلی. بھیڑ تنگ کرے, بھیڑ. ہاں چوہا. اور رائل میں نا بیت الخلاء کا رش ہوتا ہے نا, تو ایک آدمی بیت الخلاء میں گیا نا, رشتہ باہر اندر تھا کوئی چوہا, وہ اس کی شلوار میں گھس گیا, وہ شلوار اتار کے بھاگ گیا باہر. تو انسان تو کمزور ہے. انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے انسان. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. اس اللہ کو ساتھ لو. پہلے نا وہ دیہاتوں میں جب مہمان آتے نا تو کیا کہتے ہیں؟ مرغی پکڑو, مرغی پکڑو, ذبح کرو مرغی مہمان کے لیے. اب وہ برائلر تو ہے نہیں, ویسے پکڑو. وہ تو دیہات کی مرغی ہے, آزاد پھرنے والی, تیز. اب وہ مہمان آیا تو اس نے کہا پکڑو مرغی بھائی. اب وہ جناب نوکر پیچھے پیچھے مرغی آگے آگے, کبھی چھت پہ چڑھ جائے, کبھی دیوار پہ چڑھ جائے, کبھی درخت پہ چڑھ جائے. اور پورے گاؤں کا اس نے نا مرغی نے اس کا چکر لگوایا, پورے گاؤں کا چکر لگوایا. اب وہ تھک گیا, برا حال ہو گیا. بڑی مشکل سے جا کر اس نے مرغی کو قابو کیا. اب جب پکڑ لیا نا, اس کے پر رکھے اپنے پاؤں, ایک پاؤں کے نیچے نا, اور ایک ہاتھ میں پکڑی چھری, ایک ہاتھ سے پکڑی اس کی گردن. اب مرغی چیخ رہی, چوں چاں چاں کر رہی. کہتا چوں کر چاں کر, جو مرضی کر, تو بچ سکتی نہیں, کوئی بچا سکتے نہیں. اب تو اللہ بھی نہیں بچا سکتا. کیا کہتے ہیں؟ اب تو اللہ بھی نہیں بچا سکتا. اس کے پاس کھڑا تھا گدھا, گدھے نے ماری دلتی, وہ پڑی اس کی ناک پہ, تو پیچھے جا کے گرا, مرغی اٹھ کے بھاگ گئی. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا, جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا, جو لوگ چاہیں گے وہ. ہمارے بھائی حاجی مشتاق صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے, ایک آدمی نا کسی چھت پہ چڑھا, وہ اوپر منزل پہ نا خودکشی کرنے کے لیے مرنا چاہ رہا تھا. تو اس نے اوپر سے چھلانگ ماری مرنے کے لیے. نیچے کوئی بہت موٹا آدمی گزر رہا تھا, اس کے اوپر آ کے گرا, وہ نیچے مر گیا, وہ بچ گیا. وہ یہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ تو اللہ سے مانگو. کس سے مانگو؟ ہاں ہمارے بزرگ تھے, ہمارے استاد تھے, تو بڑی سیدھی سیدھی بات کرتے تھے. کوئی صاحب ان کے پاس ہے, حضرت میرے لیے دعا فرمائیں. تو کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے تو خود مانگ. اللہ سب کی سنتا ہے, یہ بھی کہ اللہ کسی کی سنتا ہے, کسی کی نہیں سنتا. ہاں سب اللہ سے مانگو بھائی. نماز کس لیے مانگو, روزہ کس لیے مانگو, حج کس لیے مانگو, اللہ سے مانگو. اللہ خوش ہوتے ہیں, نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں. دعاؤں کا اہتمام,
ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے، قرآن ہے، ذکر ہے. زندگی خوبصورت بنے گی ان اعمال سے، زندگی خوبصورت بنے گی اخلاق سے، اخلاق سے، کپڑوں سے نہیں، زیور سے نہیں، فرنیچر سے نہیں، ٹائی پتھر سے نہیں. گھر آباد ہوں گے اخلاق سے. کامل ایمان والا کون؟ وہ جس کے اخلاق اچھے ہوں. سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں کہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے. آپ ہمیں جس آدمی میں نرمی نہیں، جس آدمی میں نرمی نہیں، فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں. اخلاق کیا ہے؟ نرمی، معاف کرنا، غصے کو پینا. ایک صحابی نے اس کے حضور مجھے نصیحت فرمائیں. اب ہم سب سمجھیں کہ وہ نصیحت کس کے لیے؟ میرے لیے. کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصے پہ قابو کرو. عرض کے حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. عرض کے حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. یہ اخلاق ہے. غصہ نہ آنا کمال نہیں، غصہ آئے گا غصے کو پی جاؤ. آپ نے ہمارا پہلوان وہ نہیں ہے. یہ جو ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں نا بیچ میں سے، یہ بہت نامناسب بات ہے. اتنے مجمع میں اٹھ کے جانا، کندھے پھیلاتے، کتنی بڑی مناسب بات. میں نے شروع میں کہا تھا نا، تھوڑی دیر بعد شیطان چھیڑنا شروع کر دیتا، چلو 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 اٹھو. اور جب ایک اٹھ کے جاتا ہے نا تو دوسرے کہتے تمہیں پیچھے پیچھے ہو. اور جو اٹھ کے جاتے ہیں نا کہ باہر جا کے سوچتے میں کیوں اٹھ گیا ہے، ویسے شطرنج چکر چلاتا ہے. ہاں، درمیان میں اٹھ کے نہیں جانا چاہیے بھائی. تو آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے. فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پائے. آپ نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے. کس بات پر؟ غصہ پینے پر. کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنا. آپ نے فرمایا جس آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا. آپ نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہ سن سکے. ہاں، آپ نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے.